تو سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انداز اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی بیماری کو بیان کرنے سے پہلے گھوڑوں کی وفاداری کی قسمیں کھائیں اور انسان کو توجہ دلائی ہے کہ اے انسان، دیکھو یہ گھوڑا اپنے مجازی مالک کا کتنا وفادار ہے۔ حقیقی مالک تو سب کا اللہ ہے، لیکن دنیا میں جو عارضی طور پر اس کا مالک بنا ہے، یہ گھوڑا اس مالک کا، مجازی مالک کا، عارضی مالک کا کتنا وفادار ہے۔ حالانکہ اس مالک نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ اس کی زندگی کا مالک نہیں ہے، وہ اس کی موت کا مالک نہیں ہے، وہ اس کے رزق کا مالک نہیں ہے، لیکن کیوں وفادار ہے وہ گھوڑا اس وجہ سے وفادار ہے کہ وہ مالک اس کے سامنے 2 یا 3 وقت میں چارہ ڈالتا ہے۔ تو جب کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو انسان کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، موت اور حیات کے مالک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ماں کے پیٹ سے لے کر مرتے دم تک انسان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ عادیات میں فرماتے ہیں کہ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے دوڑنے کی وجہ سے ان کے منہ سے ہپ ہپ کی آواز آتی ہے، وہ ہانپ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ان کا مالک کہتا ہے کہ دوڑو تو وہ انکار نہیں کرتے۔ فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ تیز دوڑتے ہیں اور ان کے پاؤں پتھریلی زمین پر لگتے ہیں تو اس پتھریلی زمین سے آگ نکلتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، وہ گھوڑے صبح کے وقت دشمن کے لشکر پر حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ان کے دوڑنے کی وجہ سے جو دبی ہوئی دھوڑ ہوتی ہے، گرد و غبار ہوتی ہے، وہ بھی اڑنے لگتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو وہ گھوڑے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی صفات اور اس کی وفاداری کی صفات بیان فرمائی کہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ جو اس کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ جب مالک کہتے دوڑو تو وہ دوڑنے لگ جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ رات ہے یا دن ہے، گرمی ہے یا سردی ہے۔ جب مالک کہتا ہے کہ دشمن کی صفوں میں گھس جاؤ تو گھوڑا یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں جاؤں گا تو مجھے آگے سے تیر لگے گا، بس مالک کا حکم ہے۔ رات کے اندھیرے میں مالک کہتا ہے کہ دشمن پر حملہ کرنا ہے تو گھوڑا یہ نہیں کہتا کہ میرے آرام کا وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد انسان پر شکوہ کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اور گھوڑے کی صفات بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ فرماتے ہیں کہ ذرا گھوڑے پر توجہ کرو، وہ تو اس کا مالک 2 یا 3 وقت کا چارہ اس کے سامنے رکھتا ہے، اور گھوڑا اس چارے کی اتنی لاج رکھتا ہے کہ اپنے مالک کا کوئی حکم بھی وہ ٹالتا نہیں۔ جبکہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یا کوئی بھی مخلوق اس کا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ یعنی زندگی تو وہاں بھی ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تو وہاں رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں رزق کا ایک راستہ ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ماں کے ذریعے رزق کے 2 راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے، کھانے پینے کے قابل ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ 2 کے بجائے رزق کے اس کے لیے 4 راستے پیدا فرما دیتے۔ پہلا راستہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمان سے پانی نازل فرما کر تیرے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ دوسرا راستہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، زمین سے ہم طرح طرح کے غلے پیدا کر کے تیرے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ تیسرا راستہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، درختوں پر مختلف قسم کے پھل پیدا کر کے تیرے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ اور چوتھا راستہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، جانوروں کے پیٹوں سے ہم آپ کو دودھ پلاتے ہیں۔ وہ دودھ کیسا دودھ ہے؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، جو گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جانور کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، پیشاب بھی ہوتا ہے، اس کے جسم میں خون بھی ہوتا ہے۔ اسی جسم میں اللہ تعالیٰ دودھ پیدا فرماتے ہیں، لیکن جب دودھ نکلتا ہے تو نہ تو اس میں خون کی سرخی ہوتی ہے نہ پیشاب کی بدبو ہوتی ہے۔ ایسا خالص دودھ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے جانور کے ذریعے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ رزق کا چوتھا راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ گھوڑا 2 وقت کا چارہ کھا کر اپنے مالک کا نافرمان نہیں بن سکتا تو پھر انسان اپنے رب کا نافرمان کیوں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، آپ اپنی نافرمانی پر خود گواہ ہو۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھ لو، اپنے معاشرے کو دیکھ لو کہ انسان کیا کر رہا ہے، خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں اور کتنے نافرمان ہیں۔ یہ تو تھی بیماری۔ بیماری کیا ہے؟ کہ انسان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا سبب بیان فرمایا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس بیماری کا سبب یہ ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ بے حد محبت رکھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس دنیا والی زندگی ہے، وہ آخرت کو اور اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ دنیا کمانے کے لیے وہ حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب کا نافرمان بن گیا ہے۔ یہ تھا اس بیماری کا سبب کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج بیان فرمایا ہے کہ اگر دنیا کی محبت ہے، انسان اللہ کا نافرمان بن گیا ہے، تو اب یہ دنیا کی محبت کیسے دل سے نکلے گی اور انسان کیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ کیا انسان نہیں جانتا کہ قیامت کے دن ہر چیز کو قبروں سے نکالا جائے گا؟ کیا مطلب؟ کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کہ آخر ہم نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ میں قبروں سے دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور انسان جب اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہے تو خود بخود دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اپنی موت کو چھوڑیں، اگر ہم دوسرے لوگوں کی موت کو بھی دیکھیں، کس طرح اچانک لوگ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ جوان لوگ جو بوڑھے نہیں ہوتے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اچانک ایک دن ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موت والا معاملہ صرف اس کے ساتھ تھا، ہمارے اوپر تو موت آئے گی نہیں۔
لیکن جس طرح دوسرے لوگ جا رہے ہیں ہم بھی اسی نمبر پر لگے ہوئے، اسی قطار میں ہم بھی کھڑے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا نمبر کس وقت آئے گا، لیکن آئے گا تو ضرور۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ جو گناہ کر رہا ہوں، اگر اچانک میری موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی بیماری کا علاج یہ ہے کہ انسان موت کو کثرت سے یاد کرے۔ حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر حازم لذات الموت، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرے، کہ جب وہ موت آتی ہے تو ہر قسم کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔